دوستوں، پاکستان کی بہت ہی پیاری کامیڈین بشریٰ انصاری نے آج اپنی ویڈیو میں اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے اور انہوں نے یہ شادی اپنی فیملی کی اور دوستوں کی رضامندی سے کی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی اس ویڈیو میں ہمیں کیا بتا رہی ہیں اپنی شادی کے بارے میں۔ کچھ دنوں سے میں نے آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی شرارت شروع کی ہے۔ آپ لوگ بہت دنوں سے مجھ سے فرمائش کر رہے تھے کہ بھائی بتائیے، ملوائیے، آپ اکیلی رہتی ہیں، ہمیں آپ کی تنہائی دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا میں اکیلی نہیں رہتی، لیکن خیر میں آج آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں جن کے بارے میں آپ بہت سوال کرتے ہیں۔ آئیے اقبال حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، تو آپ کو بتا رہی تھی کہ میرے یوٹیوب کے دوست جو پچھلے چند مہینوں سے میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ذرا زیادہ، اور بہت پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ کہاں ہیں اور آپ ہیں تو پھر آپ کو ملوایا کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کون سی الماری میں آپ کو چھپایا ہوا ہے؟ وہ اسلام آباد میں رکھی ہے آپ نے جی جی، تو مجھے لگا کہ چلے اب بہت عرصہ ہو گیا ہے اور لوگوں کے سوال جواب دلوں میں ہی رہ گئے، اور کسی نے کچھ کہا اور کسی نے مطلب بڑے برے طریقے سے بھی کہا، اچھے طریقے سے بھی کہا، لیکن لوگوں کا اپنا اپنا انداز ہے۔ سو آج ہم کسی خاص ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بہت ہی خاص ایشو جو کہ ڈسکس ہونا چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں کیا دنیا کے تمام معاشروں میں اس کو بہت اچھی طرح سے ڈسکس کیا جاتا ہے، اور وہی ہمارا آج کا اس نشست کا موضوع ہے کہ اپنے سے تھوڑی سی ایلڈرلی پرسن کے ساتھ شادی کرنا کیوں اور کیسا ہے۔ تو چند گھنٹے اگر خاتون بڑی ہو تو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں بہت شور پڑ جاتا ہے، اتنا ہی نا، چند گھنٹے کا فرق ہے نا ہمارا۔ ذہنی طور پہ تو شاید چند گھنٹوں کا بھی نہیں، آپ زیادہ مچور ہیں، آپ زیادہ بردبار ہیں، بڑی آپ کے اندر ایک اور طرح کا ٹھہراؤ ہے، اور مجھے آپ کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی لڑکی۔ اچھا، تو اصل میں معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے اس پورے ریجن کے اندر اس چیز کو بہت عجیب طرح سے ڈسکس کیا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی جب یہ بات شروع ہوئی اور جب ہم لوگ سیتا باغی ڈرامہ سیریل کرتے ہوئے ملاقات ہوئی، تو اور میں نے آپ سے کہا کہ ہم دونوں اکیلے رہتے ہیں تو ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ اس وقت جو معاملہ تھا آپ کے یہاں بھی تو یہیں سے بات شروع ہوئی کہ یہ سوسائٹی، گھر والے، فیملی، ان سب کا کیا ہوگا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے آپ کے اور میرے دوستوں کا اور ہماری فیملیز کا، کہ انہوں نے آپ کو جو منانے کے لیے ایک میں اکیلا تھا اس میں سارے شامل ہو گئے اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے کنونس کر لیا، ورنہ ہم کم از کم اس فریم میں تو اکٹھے نہ بیٹھے تھے۔ پہلا 1.5 سال تو ایکچولی ان سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو منانا پڑا، کیونکہ میں کافی عرصے سے اکیلی رہتی تھی، کسی کو اتنا میں نہیں سمجھ میں آتا تھا، نہ میں نے بتایا تھا۔ آپ بھی مجھ سے سینئر ہیں، آپ ڈیورس میں، اچھا میری ڈیورس بعد میں ہوئی تھی، لیکن مطلب آپ سے کچھ عرصے بعد، اب شاید ہم ملے نہیں تھے، اور میں نے سال سے ہم دونوں اکیلے رہتے تھے، ہاں، اور میں نے وہ دراز میں رکھ لی تھی اور میں نے اناؤنس نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ کوئی ضرورت ہے۔ تو بہرحال وہ اس وقت جب یہ بات ہوئی تو اپنے آپ کو ہی بتانے کے لیے مجھے کافی وقت لگا، 1.5 سال، کیونکہ میرے لیے بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنا، ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا، کیونکہ اس کے اندر لوگوں نے نا بہت اپنی طرف سے، ابھی فیملیز میں بات شروع ہوئی تھی، ہماری والدہ صاحبہ جو آپ کی سماشا حیات تھیں، اور وہ بڑی باجیاں نیلم باجی، سنبل باجی، اور پھر چھوٹی ہماری اسما اور عباس بھائی، کران عباس صاحب جو بہنوئی ہماری، یہ سب اکٹھے ہو گئے اس بات کو کرنے کے لیے، تو لوگوں کو بھی اس کی تھوڑی سی خوشبو آئی، اور انہوں نے تو پتہ نہیں شادیاں اور بچے بھی ہماری گود میں تھما دیا بھائی، میری گرینڈ ڈاٹر پھر اس لیے ظاہر ہے اس چیز کو، اور پھر وہ ایک گفتگو شروع ہوتی تھی کہ اپنے سے زیادہ ایج کی خاتون کے ساتھ شادی ہی کر لی، اور ابھی بات چیت ہو رہی۔ اچھا، لیکن بات یہ ہے، ایک دو تین پوائنٹس ہیں۔ ایک تو خیر یہ کہ جی اپنے سے چھوٹی بڑی کی شادی ہو گئی، بڑی عمر کی عورت اور چھوٹی عمر کا لڑکا، واٹ ایور، میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے میرا شادی کا کوئی دور نہ تو پروگرام تھا، نہ کوئی وجہ تھی بظاہر، کیونکہ ظاہر ہے کہ 30 32 35 36 سال یا 25 سال کوئی ایک شادی سے گزار کے نکلتا ہے، وہ دوسری آزمائش کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور میرے پاس نہ تو کوئی ایسی خاص، مطلب خاص کیا بالکل ہی نہیں ہوتا، اور میرے پاس نہ تو کوئی ایسی خاص کیا بالکل ہی اس کی کوئی ایکسیپٹنس ہی نہیں تھی کہ مجھے شادی کرنی ہے کبھی، اور کس سے اور اس سے اور اس سے کوئی تھا بھی نہیں لائن میں۔ میں کیا کہتی ہوں، میں اتنی اچھی نہیں ہوں، میرے پیچھے کوئی آیا ہی نہیں۔ وہ اس لیے کہ میں نے بتایا بھی نہیں تھا کسی کو، اور میں کسی نے واقعی مجھے تنگ نہیں کیا۔ تو وہ ایک پہلی بات یہ کہ میں نے شادی کرنی نہیں، مجھے کیا پڑی ہے، میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکی تھی، بچوں کی شادیاں، ان کے بچے، اینڈ آئی واز ہیپی ود مائی لائف، کیونکہ میری دوست وہ میرے بہت اچھے ہیں، میرے پاس کام بہت ہے ماشاء اللہ، میں ہمیشہ سے بزی تھی، میں اکنامیکلی کسی پہ کبھی بھی ڈیپینڈنٹ نہیں تھی، اس شادی میں رہتے ہوئے بھی نہیں تھی اور اس کے بغیر بھی نہیں تھی۔ تو مجھے کوئی ایسی خاص یہ نہیں کہ ہوتا ہے، مختلف لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، خواتین اکنامیکلی بھی پریشان، کہ اس کو اگزامپل بنا سکتے ہیں آپ، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ زبردستی ہی کسی 60 یا 50 ایئرز اولڈ کی شادی آپ کروا ہی دیں۔ اگر کوئی ایسی آپشن آتی ہے آپ کے سامنے تو گھر والوں کو ایکچولی دیکھیں، میں نے تو خود سوچنا تھا، پہلے میں نے اپنے آپ کو 1.5 سال سمجھایا، منایا، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، پہلے ہماری دوستی ہوئی، پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، بڑی مشکل ہوتی ہے، میں نے منایا، پھر میں نے امی وغیرہ کو اور دوستوں کو بتایا، اور پھر وہ لوگ ظاہر ان سے مل کے بڑے خوش ہوئے، ان کو تو بڑا پیار ہو گیا، سب لوگ ان کے پیچھے محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، میرے دوست، میرے گھر والے، تو پھر وہ کہنے لگے، اور پھر سب سے بڑے ہمارے ابو بہروز سبزواری، وہ تو ڈانٹ رہا تھا، کیوں نہیں کر رہی فیصلہ، اور میں ڈرتی تھی، نہیں، اور پھر یہ خود بھی گھبرا جاتے تھے کہ یہ رات کو اٹھ کے بیٹھتی تھی کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا، میری فیملی کی مجھے کوئی اتنی ایشو نہیں تھا،
ظاہر ہے میں نے کسی بچے کی کوئی ڈیوٹی بھی نہیں چھوڑی تھی، سب کے اپنے اپنے ماشاء اللہ گھر بار ہیں، اس میں اپنے آپ کو منانے میں ٹائم، پھر اس کے بعد لوگوں کا فکر، پھر دوستوں میں سلطانہ صدیقی کو بتایا، بدر خلیل کو بتایا، مطلب آہستہ آہستہ پھر روبینہ اشرف روبینہ، کو، بہروز، بہروز بھائی، حمیرہ سفینہ ظہیر، بھابھی یہ کو، سارے میرے اپنے جو کلوز فرینڈز ہیں، وہ تو سب کو پیار آ گیا ان کے اوپر، اور وہ مجھے بار بار کہیں ہاں کب کر رہی ہو، میں نے کہا ٹھہر جائے ابھی نہیں، وہی بات تھی کہ اس کی ایک اتنی بڑی ایک سمجھے ایک اتنی ٹینشن والی بات تھی یہ، مگر خیر بتانے کا مقصد یہ کہ جتنا آسانی سے آپ بتا رہی ہیں، آپ نے بہت بہت ترلے اور منتیں کروائی تھی مجھ سے، اور وہ اس طرح سے کہ جب یہ خاص طور پہ الٹی سیدھی نیوز لوگوں نے بنانی شروع کر دی تھی اس گفتگو کے دوران، تو آپ کافی اپسیٹ تھی. وہ بھی بتائیں نا، یہ جو بالکل شوخے ہو جاتے ہیں لوگ اور تھوڑی سی بات سن کر، وہ تو دیکھیے اس نے پھر کتنا آپ کو اپسیٹ کیا تھا، اور ساری فیملی لے کے آپ کو بیٹھی، بہت، اور 1.25 سال، اور ہماری کوئی ایسی ایک جان پہچان ہی تھی سیتا باگڑی کے درمیان، کوئی ایسا کوئی زیادہ ٹائم ہمارا نہیں گزرتا نہیں، تھا، لیکن اس کے اندر ہماری جان پہچان کے بعد دوستی ہوئی. ہاں، اور ہم آپس میں ایک مینٹل کمپیٹیبلٹی کی بات میں کروں گی، ایج ڈفرنس کو چھوڑ دیں آپ، مینٹلی مجھے لگتا تھا، مطلب میرا خیال نہیں تھا، لیکن یہ اپنی ایج سے بہت زیادہ ایک تو میچور ہیں، دوسرے ان کا بڑا ایک ٹھہراؤ والا مزاج ہے، تو وہ ایک ان کے اندر شوخ پنا تو نہیں تھا جو میں سوچتی کہ یہ تو بڑا چھوٹا لڑکا ہے یا یہ بڑا چند گھنٹے کا فرق ہے، کیا چھوٹا بنایا ہوا ہے. تو میں جو تھی مطلب اس طرح ہماری کمپیٹیبلٹی تھی، کیونکہ ایک تو ہمارے بہت سے انٹرسٹ کامن تھے، میوزک کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، پھر ظاہر کریٹیو انسان ہیں، میں بھی ظاہر کریٹیو ہوں، یہ تھوڑے سے زیادہ امپریس تھے کیونکہ میں بہت بڑی سٹار تھی، ایسے کہہ رہے تھے ایک دن، کہہ رہے تھے بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک. لیکن اس کے بعد ہم جب ملے تو ایک دوسرے کی شخصیت جو ہے وہ کافی کمپیٹیبل لگتی تھی، اور پھر دوستی ہونا شروع ہوئی، گفتگو کا مزہ آنے لگا، پھر آہستہ آہستہ جب مجھے یہ فیلنگ ہوئی، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کے نہیں ہے کہ جو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے پھول پیش کرنے والے ہوں، ایک سٹل طریقہ تھا ان کا بھی. تو جب مجھے یہ ہلکی سی خوشبو آئی تو میں نے کہا کیا مطلب ہے، نہیں ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے یہ، مطلب خیر. تو اس کے بعد میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ اگر ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں زندگی میں اور آپ کے پاس کوئی آپشنز آتی ہیں، خاص طور پہ میں خواتین جو کسی وجہ سے اکیلی رہ جاتی ہیں، کوئی ان کو چھوڑ دیتا ہے یا بیوہ ہو جاتی ہیں یا ڈیورس ہو جاتی ہے واٹ ایور، اور اگر ان کے پاس کوئی آپشن آتی ہے تو وہ جو ان کے گھر کے مرد ہیں ان سے آپ نے کیا کہنا ہے؟ اصل میں بات تو یہی تھی نا، جو اس وقت بھی میں آپ کو کہتا تھا اور ابھی بھی کہتا ہوں، سب سے کیا کہنا ہے؟ اصل میں بات تو یہی تھی نا، جو اس وقت بھی میں آپ کو کہتا تھا اور ابھی بھی کہتا ہوں، سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے پاس آپشن ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سب کو کنونس کرنے کے لیے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، آپس میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار سبھی کر لیں. جس کے پاس یہ آپشن ہے اور کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، وہ اپنے معاملات سے فری ہیں اور اکیلے رہ رہے ہیں، جیسے کہ ہم دونوں اکیلے رہ رہے تھے، اور ہمارے پاس ایک آپشن تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ بنا دیا، تو اس طرح ضرور کر لینی چاہیے. لیکن اگر خاندان اور بہت لوگوں کی ڈسٹربنس ہو رہی ہے اس شادی سے، اور ایک فساد ہی کھڑا ہو گیا، تو پھر وہی تو کہہ رہی ہوں کہ خاندانوں کو فساد نہیں کرنا چاہیے، پہلی بات. دوسرے یہ کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ اپنے والد کی شادیاں کروا دیتے ہیں کہ ابو اکیلے تھے تو ہم نے ان کی کرا دی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی والدہ کے لیے ان کے اندر یہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ہے. تو والدہ بھی تو انسان ہے نا، اور اگر ان کے پاس یہ آپشن آتی ہے. میری ایک اور دوست نہیں ہے، حمیرہ کی بہن، ماشاء اللہ 4 بچے ہیں ان کے، اور وہ پھر وڈو ہو گئی اور بڑا اچھا ہوا ان کے لیے، ان کے بچے بھی خوش ہیں. تو یہ ایک سمجھداری کی بات ہے، اور یہ میں فیملیز کے لیے ہی کہہ رہی ہوں. عورت اگر خود کہیں اگر راضی بھی ہو جائے تو وہ تو کہے گی نہیں فلاں کیا کہے گا، میرے بھائی کیا کہے گا، میرے ابو کیا کہیں گے. اس کو عورت کو انسان سمجھنا چاہیے نا. اگر عورت کو انسان سمجھ کر اس کو انسان ہونے کا مارجن دیں اور اس کے معاملات کو دیکھا جائے، تو پھر وہ ایسا. اور ان لوگوں کے ساتھ یہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم، کہ اگر آپ خود یہ محسوس کرتے ہیں اور پھر بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ایک ججمنٹل رویہ ہے آپ کا، تو پھر زندگیاں بڑی تلخ ہو جاتی ہیں، بہت سارے پرابلم جنم لیتے ہیں، فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں، اور وہ ایک انسان جو صرف عورت ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتا. اس پورے ریجن کا یہ معاملہ ایک اس کنٹری کا نہیں ہے، سارے ریجن 5-7 کنٹریز میں ایسا ہے، تو اس کو میرا خیال ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح. تو یہ بات ہے کہ میں تو بات کر رہی ہوں آدم کے بیٹوں سے کہ ضرور اس بات پہ غور کریں اور دیکھیں کہ ہم لوگ جو بھی ایج ڈفرینس ہے، یا میری عمر نہیں تھی شادی کی اور میرا بالکل پروگرام ہی نہیں تھا.
آپ تو پھر بھی تھوڑے ایلیجبل تھے کیونکہ کچھ ایسی ایج پہ تھے کہ کہیں ان کی والدہ بھی کہتی تھی بھائی شادی کر لو. ایک آدھ جگہ پہ میں نے بھی کہا کہ ہاں مجھے کیا پتا ہوگا کسی کے دل میں کیا ہے. میں نے تو ان کو بڑا اچھا کسی ہماری ایک دوست ہے ان کی بہن کا رشتہ بھی بتایا کہ بہت سلجھی ہوئی ہے, مزاج بھی کافی ریلیجس ہے اس کا, بڑی اچھی سی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا تو شادی کا کوئی ارادہ نہیں, مگر پھر آہستہ آہستہ جب مجھے سمجھ آئی کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کچھ کہہ رہا ہے, تو میں نے کہا یہ کیا, اور میں بہروز کو بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا ہے وہ ملتے عاشق ہو گیا. پھر وہ عباس بھائی نے, چونکہ وہ میرے بڑے بہنوئی بھی ہیں, میرے ماں باپ کے جانے کے بعد وہ ہم سب کے خاندان کی ایک سربراہ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. ہمارے شاہد بھائی جان جو ہیں سنبل کے ہسبینڈ, مجھے کیا کہتے ہیں, اتنی پیاری بات کی, تو نے اتنا پیارا بندہ لے لیا. میں نے کہا کہ بازار میں مل رہا تھا جو میں نے لے لیا, خود ہی سے آگے ٹرے میں لگ کے. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے نا, اگر مرد جو ہے وہ اپنے سے کم عمر لڑکی سے جتنی چھوٹی ایج میں چلا جائے تو اس کو سارا معاشرہ سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اب کچھ لوگ نہیں کرتے کیونکہ وہ کچھ چیزیں اس طرح سے ہو گئی, لیکن عورت اگر تھوڑا سا ڈفرینس میں آ جائے, تھوڑی ایلڈرلی ہو اور مرد کی عمر تھوڑی سی کم, اس کو کرٹیسائز پتہ نہیں کیوں کیا جاتا ہے. یہ بات میں لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں اور کہنا بھی چاہتا ہوں کہ بھائی اس طرح سے اس معاملے کو نہیں دیکھا گیا. آپ کیوں اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مرد نے کر لی ہے اگر چھوٹی ایج کی عمر سے شادی تو تالی پیٹنی ہے, اور اگر عورت نے کر لی ہے اپنے سے تھوڑے کم عمر سے تو اس کو پیٹنا ہے. نہیں, اور پھر عورت کا کون سا ٹائم مقرر ہے یہ بھی لوگ طے کرتے ہیں کہ اس عمر میں کیا مصیبت پڑی تھی. 2-4 کامنٹ میں نے یہ بھی تھے کہ کیا ضرورت تھی اس عمر میں. ارے بھائی ضرورت نہیں تھی, ایک مینٹل ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے انسان کی. ہم اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں, دونوں اپنی اپنی زندگی چلاتے ہیں. ہمارے بچے بھی خوش ہیں ماشاءاللہ, ان کے ماشاءاللہ 2 بیٹے باہر ہیں, میری 2 بیٹیاں باہر ہیں. سو ہم آنے جانے میں ملتے ہیں کیونکہ زیادہ تر یہی کام کے سلسلے میں پچھلے 4 سالوں سے تو ہم ٹی وی پہ پھر اپرین پہ کام کر رہے ہیں ایز اے رائٹر ڈائریکٹر. تو میں چلے جاتی ہوں, یہ آ جاتے ہیں, تو چلے جو بھی ٹائم ملتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے. ہمارے دوستوں کے ساتھ پھر کھانے رکھتے ہیں, خاص طور پہ روبینہ کے تو یہ بیسٹسٹ فرینڈ ہیں, صبا, سمینہ, سب لوگ ان کے آل فونڈ آف ہم. سو مجھے نہیں لگتا, اور میرے جتنے میچور فرینڈز ہیں, بلکہ ان کے اتنے فرینڈز نہیں, یہ بہت انسوشل تھے. اور یہ میرے دوستوں میں جو میچور فرینڈز ہیں, خوشبخت ہیں, مہتاب ہیں, سلطانہ ہیں, یہ ان کو ان میں مزہ آتا ہے. مجھے ہمیشہ سے ایسا لگتا تھا کہ تھوڑا جو ایلڈرلی پرسن تھے, خواتین اور حضرات, وہ میرے بہت اچھی دوستی ہو جاتی تھی ان سے, میں ان میں زیادہ کمفرٹیبل رہتا تھا. اب بھی ایسا ہی ہے, جو مجھ سے تھوڑی زیادہ زندگی جنہوں نے جی ہے, مجھ سے زیادہ ان کا دنیا کا تجربہ ہے, میں ان کے ساتھ بہت, آپ کو پتہ ہے, بہت انجوائے کرتا ہوں. میں انہیں کے ساتھ دوستیاں کرتا ہوں, انہیں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. یہ اپنی اپنی ایک نیچر کا حصہ ہے, اور اس میں ججمنٹل ہونے کی, وہ میں اکثر آپ کو نہیں کہہ رہا ہوتا, وہ ایک کوٹ ہے بڑی مشہور کہ اف یو جج پیپل یو ہیو نو ٹائم ٹو لو دیم. تو یہ ابھی بھی آپ دیکھیے گا کہ لوگ جو ہیں وہ جج کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں اس کو سوائے نفسیاتی مسئلے کے اور کچھ نہیں. ہاں وہ تو پھر ظاہر آپ کو پتا ہے ٹاکسک لوگوں کی کمی نہیں, لیکن میں نے سوچا آج آپ سے ان کی ملاقات کروا ہی دوں. اور وہ جو میری بہنیں پریشان ہو رہی تھی, آپ اکیلی ہیں, آپ کی تنہائی دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے, تو میں چپ ہو جاتی تھی, ہنس پڑتی تھی, میں ان کو کیا بتاؤں. تو اب یہ اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے عید کے لیے, میں نے سوچا آپ سے ملوا دوں. مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹا سا ہمارا ایک پیغام بھی پہنچا اور آپ سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی.